تمہارے اپنے گھر میں 100 چیزیں غلط ہو رہی ہوں گی. تم وہ آئینہ جو دوسرے کو دکھا رہے ہو کاش کہ خود بھی دیکھ لو ایک دفعہ کہ تمہارا اپنا چہرہ کتنا داغدار ہے اور کتنا بھدا اور کتنا منحوس چہرہ ہے یہ, جس کے پیچھے چھپا ہوا جو وہ سانپ ہے, جو وہ ڈنگ ہے جو تم اس بندے کو مارنا چاہ رہے ہو, جس کی کریڈیبلٹی سے تم جیلس ہو, حسد کا شکار ہو. حاسدین نہ خود بخود مر جاتے ہیں, ان کو مارنے کی ضرورت نہیں. تم لوگ نا ڈائریکٹ اللہ میاں کو کال لگاؤ, اللہ تعالیٰ کو کال لگاؤ اور اس کو جو شکایتیں کرو کہ وہ بھونکنے والے کتے جن کا کام ہے بیٹھ کر صرف چند ویوز کے لیے, چند ڈالرز کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے دوسرے کی کریڈیبلٹی خراب کرنا, تو کسی کی شہرت کو خراب نہیں کر سکتے. وہ شخص اللہ سے بغاوت کر رہا ہے جو شخص کسی پہ کیچڑ اچھال رہا ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی شخص ہوتا ہے جو کسی کی شہرت کو قائم رکھنے اور اس کو عزت دینے کا باعث بنتا ہے, نہ کہ کسی کی شہرت اور کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے تم دن رات جو ہے وہ پاگل کتوں کی طرح پلاننگ کرتے رہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دو. جھوٹ بولنے والے بندے کی نا شکل پہ پتہ چل جاتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی شکل پر جو ہے وہ رونق نہیں دی ہوگی. وہ جاہل خواتین ہمارے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہے جو دوسرے کو گرانے میں اپنی اوقات دکھا دیتی ہیں. 2-2 ہزار روپے پہ جو ہے وہ اپنے ایمان بیچ رہی ہیں. جس معاشرے میں یہاں تک جو ہے وہ نوبت آ گئی ہو کہ لوگ اپنے جسم بیچ رہے ہوں صرف کسی کو گرانے کی وجہ سے. آپ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہاں خواتین جسم بیچتی ہیں پیٹ بھرنے کے لیے. یہ جو دماغ کا فطور ہے نا اور یہ جو گند ہے اس کو بھرنے کے لیے بھی لوگ اپنا جسم بیچ رہے ہیں, کیونکہ اپنے گھر میں یہ سب کچھ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا, اس لیے دوسروں کے بہن بیٹیوں پر جو ہے وہ لان تان کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ جو حرام کے پیسے کما رہے ہیں نا یوٹیوب سے دوسرے کی کریڈیبلٹی کو گندا کر کے, کیونکہ آپ جب کسی پر کیچڑ اچھال کے ڈالرز کماتے ہیں نا, کسی کی تصویریں لگا رہے ہیں, کسی کا نام استعمال کر رہے ہیں, اسی کا صدقہ کھا رہے ہو. آجا بیل مجھ پر حملہ کر دے. جس انسان کے کردار میں کمی رہ گئی ہوگی, جس کے کردار کی تعمیر میں کمی رہ گئی ہوگی, وہ جھوٹے الزامات لگائے گا, وہ دھوکے بازی کرے گا, وہ فراڈ کرے گا, وہ ناپ تول میں کمی کرے گا, وہ آپ کو زیادہ والی چیز جو ہے وہ کم میں بتا کے زیادہ میں فروخت کر دے گا. اور وہ کیا کرے گا کہ آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز تو آئی اتنی کی ہے اور میں تمہیں اتنی کی دے رہا ہوں, تو اس میں دیکھو میرا تو کوئی مارجن ہی نہیں ہے, جبکہ وہ اپنا مارجن نکال کے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے کردار کو سمجھانے اور دوسرے لوگ ان کے کردار کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں, کوتاہی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم انسان کا کردار سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں. دیکھیں کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی, کچھ حالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے, کچھ معاملات انسان کے بس میں نہیں ہوتے, یا آپ کے کردار میں چیزیں شامل نہیں ہوتی یا آپ کے بس میں ہی نہیں ہوتی ہیں. کچھ باتیں صرف اور صرف اللہ کے سپورٹ کر دینی چاہیے. جہاں کوئی آپ کے کردار کشی کر رہا ہو, جہاں کوئی آپ کے کردار کو گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہو, جہاں کوئی آپ کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی سازشیں پلان کر رہا ہو, جہاں کہیں لوگوں کو کالز کر کے لوگوں کے پاس بیٹھ کے ایک پورا پراپرگینڈا آپ کے خلاف جو ہے وہ رچا جا رہا ہو, ایک اتہاس رچنے کی کوشش کی جا رہی ہو, یہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے ذلیل و خوار ہو کے نکلتے ہیں. یہ لوگ وہ ضلالت جو ہے وہ بھگتتے ہیں دنیا میں کہ ان کی وہ ہوتی ہے کہ زندگی میں جو ہے نا ان کو کہیں راستہ نہیں ملتا, اور اتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, شکلیں برٹی ہوتی ہیں ان کی, لعنت برس رہی ہوتی ہے شکلوں پر. جھوٹ بولنے والے بندے کی نا شکل پہ پتہ چل جاتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی شکل پر جو ہے وہ رونق نہیں دی ہوگی, اور نہ اس کی شکل میں جو ہے وہ کوئی معصومیت ہوگی, نہ اس کی شکل میں کوئی ٹھہراؤ, نہ کوئی خوبصورتی, نہ چہرہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے نظر جو ہے وہ اس کے چہرے پہ ٹکے گی. جو جھوٹ بولتا ہے, دھوکے بازی کرتا ہے, دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, کسی کی شہرت میں رکاوٹیں کریٹ کرتا ہے, جھوٹا آدمی ہے, کریٹ کر رہا ہے, کریشن ہے اس کی, سٹوریاں سنا رہا ہے آپ کو, کہانیاں سنا رہا ہے بیٹھ کے, کہانی اس نے پڑھ رکھی ہے, سبق یاد کر رکھا ہے, وہ سبق لے کر جو ہے وہ کبھی اس کے پاس چلا جاتا ہے, وہ سبق لے کے کبھی اس کے پاس چلا جاتا ہے, اور سبق سے سبق جو ہے وہ نکال کے دوسرے بندے کو گندا کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. تم کسی کو گندا نہیں کر سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے. ذہن میں رکھنا, اپنے کردار کا تعارف ضرور کروا رہے ہوتے ہو, اپنے خاندان کا تعارف کرا رہے ہوتے ہو, اپنی زبان کا تعارف کروا رہے ہوتے ہو, اپنی کردار کا تعارف دے رہے ہوتے ہو کہ تمہارا اپنا کردار کیا ہے, کیونکہ خاندانی بندہ نہ کسی پر بھی لان تان نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ کسی کا عیب دیکھو تو چھپا لو. اللہ نے عیب پوشی کا حکم دیا ہے, تو بندہ کون ہوتا ہے کسی کے عیب جو ہے وہ ظاہر کرنے والا؟ وہ شخص اللہ سے بغاوت کر رہا ہے جو شخص کسی پہ کیچڑ اچھال رہا ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی شخص ہوتا ہے جو کسی کی شہرت کو قائم رکھنے اور اس کو عزت دینے کا باعث بنتا ہے, نہ کہ کسی کی شہرت اور کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے تم دن رات جو ہے وہ پاگل کتوں کی طرح پلاننگ کرتے رہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھونکنا شروع کر دو. تمہارے بھونکنے سے کسی فقیر کا رزق ختم نہیں ہوگا, یہ بات یاد رکھنا. بڑی مشہور کہاوت ہے.
اور اس کہاوت کے پیچھے بہت بڑی تفصیل ہے کہ وہ بھونکنے والے کتے جن کا کام ہے بیٹھ کر صرف چند ویوز کے لیے، چند ڈالرز کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے دوسرے کی کریڈیبلٹی خراب کرنا، تم کسی کی شہرت کو خراب نہیں کر سکتے، تم کسی کے کردار کو خراب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے اپنا کردار بنانے پہ بڑا کام کیا ہے، اس نے اپنے کردار کی ڈیولپمنٹ پہ وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی اس کا ماں باپ، کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی اس کا بہن بھائی، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تمہارے اپنے گھر میں 100 چیزیں غلط ہو رہی ہوں گی، تم وہ آئینہ جو دوسرے کو دکھا رہے ہو کاش کہ خود بھی دیکھ لو ایک دفعہ کہ تمہارا اپنا چہرہ کتنا داغدار ہے اور کتنا بھدا اور کتنا منحوس چہرہ ہے یہ، جس کے پیچھے چھپا ہوا جو وہ سانپ ہے، جو وہ ڈنگ ہے جو تم اس بندے کو مارنا چاہ رہے ہو، جس کی کریڈیبلٹی سے تم جیلس ہو، حسد کا شکار ہو۔ حاسدین نہ خود بخود مر جاتے ہیں، ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، حسد میں مرتے رہتے ہیں، راتوں کی نیندیں خراب، دن رات پلاننگ، دن رات ان کی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ فلانے کو کیسے گرانا ہے، فلانے کو کیسے جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے، اچھا یہاں سے نقصان نہیں ہو رہا، اچھا اس نے یہاں پر یہ کر دیا تو اب یہاں پہ چلیں۔ تم لوگ نا ایک کام کرو، یہ جو سازشی لوگ ہیں نا، ان کے لیے میرا ایک میسیج ہے، تم لوگ نا ڈائریکٹ اللہ میاں کو کال لگاؤ، اللہ تعالیٰ کو کال لگاؤ اور اس کو جو شکایتیں کرو، کیونکہ دنیا میں تو ذلیل ہو رہے ہو، وہاں سے بھی ذلیل خوار ہو کر جو ہے وہ تمہیں جب پڑیں گی نا ٹکا کے تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی۔ مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں سائیکلوجیکلی طور پر، ایسے لوگ جو کسی کی شہرت کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، اور اتنی ان کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی گندی ہوتی ہے، کسی گندے خاندان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، گندے لوگوں کی سوچ، گندی سوچ اتنی ہوتی ہے ان کی کہ یہ شریف آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ کبھی بدماش کے ساتھ پنگا نہیں لیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کسی کی کریڈیبلٹی خراب کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ بدماشوں کے ساتھ پنگا نہیں لیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ صحیح کری اور ہمارے ساتھ وہی کرنا ہے جو ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ شریف آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ مجبور آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ معصوم آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور معصوم عورت پہ بلیم گیم کرتے ہیں۔ ایسی خواتین بھی ہیں، خطرناک حد تک جو ہے وہ جاہل خواتین ہمارے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہے، جو دوسرے کو گرانے میں اپنی اوقات دکھا دیتی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، مردوں کے ساتھ غلط تعلقات بنا رہی ہیں دوسری عورت کو گرانے کے لیے، اپنی عزت کا سمجھوتا کر رہی ہیں، 2,000 روپے پہ جو ہے وہ اپنے ایمان بیچ رہی ہیں، کس لیے کہ فلانی عورت کو جو ہے وہ گندا کر دو، فلانی عورت کو جو ہے وہ اگر آپ گندا کر دیں گے، فلانی عورت کے خلاف اگر آپ جو ہے وہ باتیں کریں گے تو میں آپ کو خوش کر دوں گی۔ یہاں تک عورتیں یہ حرکتیں کرتی پھر رہی ہیں، اپنی عزتیں بیچتی پھر رہی ہیں دوسری عورت کو گرانے کے لیے۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، جس معاشرے میں یہاں تک جو ہے وہ نوبت آ گئی ہو کہ لوگ اپنے جسم بیچ رہے ہوں صرف کسی کو گرانے کی وجہ سے۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہاں خواتین جسم بیچتی ہیں پیٹ بھرنے کے لیے، یہ جو دماغ کا فطور ہے نا اور یہ جو گند ہے، اس کو بھرنے کے لیے بھی لوگ اپنا جسم بیچ رہی ہیں، اس کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ دوسروں کے نیچے لیٹ رہی ہیں جا کے۔ یہ حالات کر لی ہیں لوگوں نے اپنے، اور یہ معاملات کر لیے ہیں کہ انہیں اپنی عزتوں کے سودے کرنا سب سے آسان کام لگ رہا ہے، کسی کو گرانے کے لیے۔ کسی بھی مرد کو جو ہے وہ اس طرح اپنی لالچ میں لے کے آؤ اور اس مرد کو کہو کہ جس کے خلاف بولنا شروع کر دے، اور جس کے ساتھ رات گزار لی اس نے صبح اٹھ کے جو ہے وہ حکم کا جو ہے حکم مان لیا کہ میڈم نے کہا تھا تو میڈم نے جس کے خلاف کہا ہے اس کے خلاف سازشیں پلان کرنا شروع کر دو۔ اچھا، اس طرح کے لوگ نا 2 طرح سے باز آتے ہیں، ان کا حل کوئی نہیں ہے، یہ 2 طرح سے باز آتے ہیں، یا تو انہیں الٹا لٹکا دو، ان کا اور کوئی حل نہیں ہے، ان کو یا تو اتنی خطرناک قسم کی جو ہے وہ سزائیں دلواؤ قانونی طور پر کہ یہ ساری زندگی جو ہے وہ ان کو یاد رہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ کیا کیا تھا اور انہوں نے کسی کی کریڈیبلٹی کیا خراب کی تھی، کیونکہ یہ جب بھونک رہے ہوتے ہیں نا تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بھونکتے بھونکتے جو ہے نا وہ کس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، ہمارے الفاظ جو ہیں وہ کسی کو کتنی جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں، اور ہم کسی کی کریڈیبلٹی خراب کرنے کی یا کسی پہ گند اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کتنا غلط کر رہے ہیں۔ اپنی بہنیں ان کی چاہے جو ہے وہ یہ اپنے بہنوئیوں کے ساتھ چکر چلائیں، اپنے جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے چاہے یہ اپنے جو ہے وہ کپڑے اتار کے جو ہے وہ پھریں، اپنی بیٹیوں کو چاہیے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں، وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے گھر میں یہ سب کچھ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں نا، اس لیے دوسروں کے بہن بیٹیوں پر جو ہے وہ لان تان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہی عورتیں دوسرے کی کریڈیبلٹی خراب کرتی ہیں جن کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، ورنہ وہ عورت کبھی کسی عورت کے جو ہے وہ خلاف نہیں ہوتی، عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ یہاں پہ آپ کو دور کہیں جانے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، آپ عورت کو دیکھیں، عورت جو ہے وہ دوسری عورت کو جو ہے وہ گرانے میں اپنی عزت تک جو ہے وہ ختم کر دے گی، اور کر رہی ہیں، ایسی عورتیں جو ہے وہ موجود ہیں اور عزت دار بھی بنی ہوئی ہیں۔ آج کے دور کا عزت دار بندہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ جو اپنی عزت بیچ سکتا ہے۔ کیسی بات ہے، میں بڑی حیران ہوتی ہوں اس چیز پہ کہ لوگ جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی ایسے شو کرواتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ آپ پلاننگ کرتے ہیں۔ اچھا، پلان کرنے والوں کے ساتھ انہی کی طرح کے جھوٹے، مکار، گھٹیا، دھوکے باز، دغے باز لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا. اگر ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو آپ کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں, آپ کے کردار کو گندہ کر رہے ہیں, انہیں معافی نہیں دینی. ان کو موقع ضرور دیں کہ اگر یہ باز آ جاتے ہیں, اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں ایک حد تک جو ہے وہ, کیونکہ بدتمیزی ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ برداشت اگر آپ کرتے رہیں گے تو آپ انہیں موقع دے رہے ہیں کہ یہ آپ پر جو ہے وہ بھونکتے رہیں. ان کا منہ بند کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ آج کل کتوں کے پٹے بھی آ گئے ہیں نا, وہ جو ہے وہ کتوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہ کتا کاٹے نا, ان کا منہ بند کر دیتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے انسان بھی ہیں جن کا منہ بند کرنے کے لیے خاص قسم کے پٹے لانچ ہو چکے ہیں. تو وہ پٹے جو ہے نا وہ ہمارے اداروں کے پاس ہیں. تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس طرح کی خواتین جو دوسری خواتین کو تنگ کرتی ہیں, پریشان کرتی ہیں, اور جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسرے کو گندا شامل کرتی ہیں, جس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہو اس کو گندا کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے پٹے تیار کر لیے گئے ہیں, اور ان کا منہ بند کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں. ہمارے محکمے جو ہیں وہ اس میں ایکٹیو ہیں, اور سائبر کرائم ونگ ہے ہمارے پاس, FIA ہے, اور اب تو ان کو جو ہے وہ فلی اتھارٹی جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ کوئی بھی کسی کی عزت اچھالتا ہے, کسی کی کریڈیبلٹی خراب کرتا ہے, کسی کی تصویر استعمال کرتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے, باقاعدہ اس پر جو ہے وہ سختی سے اس کو جو ہے وہ نپٹا جائے. ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی شہرت کو گندا کرتے ہیں, دوسروں کی شہرت کو خراب کرتے ہیں, یاد رکھیے گا کچھ لوگ صرف ان زخموں کا بدلہ لیتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے. کیا کہا میں نے؟ کچھ لوگ صرف ان زخموں کا بدلہ لیتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے, اور کچھ لوگ ایسی جنگ کرتے ہیں جو ہمیشہ جاری رہتی ہے. یعنی انسان جب کسی کی کریڈیبلٹی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو بیل مجھے مار والا حساب ہوتا ہے کہ آجا بیل مجھ پر حملہ کر دے. تو آپ دوسرے کی عزت سنبھالیں گے, آپ کی اپنی عزت سنبھلی رہے گی. جب آپ اپنا منہ کھولیں گے دوسرے کی جو ہے وہ کردار کشی کرنے پہ, تو آپ کے بھی 100 عیب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے. آپ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے فرشتے نہیں ہیں کہ زمین پر اتر آئے ہیں تو آپ کے خاندان جو ہے وہ دنیا کے عظیم ترین خاندان ہے, اور باقی لوگوں کے خاندان جو ہے وہ گندے خاندان ہے, اور دوسرے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ گندی جگہ سے اٹھ کر آ گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. تیسری اور آخری بات, یہ جنگ وہ لڑیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کی کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں, جو کبھی ختم نہ ہو. ان کو ذہنی طور پہ مفلوج کرنے کی کوشش کریں, نہ ان کے نام لیں, نہ ان کو جو ہے وہ اہمیت دیں, نہ ان کی کوئی اوقاتیں ہیں, نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے. یہ دنیا کے گھٹیا ترین لوگ ہیں جو آپ پر انگلی کرتے ہیں اور آپ پہ انگلی اٹھاتے ہیں, کیونکہ ایک انگلی جب یہ کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 اب ان کی اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں, وہ نظر نہیں آتی ان کو, دوسرا ان کو گندا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ایک تو اللہ کی مار پڑتی ہے, پہلی بار یہ ان کو اللہ کی مار پڑتی ہے, ان کی موت بڑی مشکل ہے. ان کو یہ سسک کے مرتے ہیں دنیا میں ہی, جو ہے وہ ان کو ان کے گناہ کی سزا جو ہے وہ دے کے بھیجا جاتا ہے. ان کو پتہ نہیں کون کون سے مرض میں یہ مبتلا ہوتے ہیں, گندے مرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اس کے بعد مرتے ہیں. یہ کریڈیبلٹی بتا رہی ہوں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. دوسری خاص بات کہ اگر ان کو کوئی میرے جیسا بندہ ٹکر جائے جو معافی نہیں دیتا, اگر اس کی کریڈیبلٹی پر جو ہے انگلی کرے تو پھر ان کو جو ہے وہ دنیا میں سزائیں جو ہے وہ بھگت کے جانا پڑتا ہے. ان کو پتہ لگتا ہے کہ سزا جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے. اچھا مل بھی رہی ہوتی ہے, انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, لیکن باز نہیں آتے جب تک اچھی والی سزا نہ مل جائے ان کو. تو آپ نے زندگی میں جیتنے کے لیے, شہرت کو قائم رکھنے کے لیے, ایسے لوگ کہتے ہیں نا ایسے کتے بلے بھونک رہے ہیں ان کو بھونکنے دو, مت چھیڑو, مت کرو. نہیں, اگر آپ میں طاقت ہے, اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کے منہ پر پٹا باندھ دیں, ضروری ہے. اگر آپ نہیں باندھیں گے تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی اسی طرح بھونک کے جو ہے وہ خراب کرتے رہیں گے. 4 بندے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, لیکن 5 بندے آپ کے بارے میں غلط بھی سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو نہیں جانتے. وہ آپ کی کریڈیبلٹی کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید جو یہ بدتمیزی کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جس طرح سے وہ میں نے بھی بتایا نا کہ پٹے لانچ ہو چکے ہیں کہ کتا کاٹ نہ لے تو اس کے لیے پٹا, وہ یہ آوارہ کتے جو گلی میں پھر رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے پٹے لانچ ہوئے ہیں. تو اسی طرح کے جو کچھ آوارہ لوگ ہمارے ارد گرد ذہنیت کے پھر رہے ہیں نا, ان کے لیے بھی پٹے لانچ ہو چکے ہیں. تو یہ جو حرام کے پیسے کما رہے ہیں نا یوٹیوب سے, دوسرے کی کریڈیبلٹی کو گندا کر کے, کیونکہ آپ جب کسی پر کیچڑ اچھال کے ڈالرز کماتے ہیں نا, کسی کی تصویریں لگا رہے ہیں, کسی کا نام استعمال کر رہے ہیں, اسی کا صدقہ کھا رہے ہو, اسی کے صدقے سے تمہیں جو ہے وہ ڈالر آئے ہیں, کیونکہ تم نے اس کا نام استعمال کیا ہے, اچھائی میں نہیں برائی میں. شہرت ایسے بھی مل رہی ہے, شہرت اچھی بھی ہوتی ہے, شہرت بری بھی ہوتی ہے. تم اس شخص کو شہرت دے رہے ہو جس کے خلاف تم کھڑے ہو, کیسی بات ہے. اتنے کو جو ہے بے وقوف ترین لوگ ہیں کہ کریڈیبلٹی خراب کرنے چلتے ہیں, اس بندے کو اور مزید شہرت دے دیتے ہیں, اس کی باتیں کر کے جگہ جگہ اس کے لیے انٹرویو دے کے اور اس کو شہرت دے رہے ہوتے ہیں, لوگ اس کو اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریفرنس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ جو شہرت پہ آپ کی حملہ کرتے ہیں, اگر آپ انہیں جواب دے سکتے ہیں, جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ضرور دیں. اور
अगर नहीं रखते तो फिर इनको जो है वो इग्नोर पे डाल दें, फिर आपके पास यही हल है और तो इसका कोई हल नहीं है। लेकिन अपनी शोहरत को कायम रखने के लिए मेहनत जारी रखें। और ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है वो यही होती है, क्योंकि इनकी तरबियत का फुकदान होता है, इनकी तरबियत में कमी रह गई होती है, इनके माँ बाप ने कमी छोड़ दी होती है। तो जिनकी ऐसी औलादें होती हैं ना, वो अल्लाह से माफ़ी मांगें, बहुत माफ़ी मांगें, क्योंकि उन्होंने ऐसी गंदी औलादें पैदा करके ज़माने में छोड़ दी हैं जो दूसरे को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, गलाजत से भरे हुए दिमाग हैं इनके। तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। आज का मैंने बहुत ही जज्बाती तौर पर जो है वो वीलॉग किया, और ये जज्बात इसलिए कि मैं अपने पाकिस्तान में हर दूसरी औरत को परेशान देख रही हूँ कि कोई ना कोई दूसरी औरत जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रही है। तो आज का ये वीलॉग माशरती तौर पे था, साइकोलॉजिकली तौर पर था और इमोशनली तौर पर था। तीनों चीज़ें मैंने इसमें जो है वो ऐड की हैं, और इसमें मैंने टिपिकल जो है वो जुमले भी ऐड किए हैं उन घटिया लोगों को समझाने के लिए जो किसी की क्रेडिबिलिटी ख़राब करते हैं, उनको समझाने के लिए कि अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ। लेकिन अगर नहीं आते तो फिर आपके पास इख्तियार है कि आप इनके ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल जा सकते हैं, और आप इनको जो है वो बिल्कुल समझा सकते हैं कि ये अपना किस लेवल पर जो है वो आपके साथ compete कर रहे हैं। मैं कहती हूँ बंदे को ताकतवर होना चाहिए, एक औरत को ना ताकतवर होना चाहिए। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश करने वाला हो ना, तो आप उसको जो है वो सही तरीके से जवाब देने की सलाहियत रखती हूँ। औरत को क्रेडिबल होना चाहिए। मर्द तो जो है वो, मर्दों को कोई कुछ कहे तो मर्द तो भुगत लेते हैं ना, मर्द तो आपस में जो है वो एक चीज़ एक दूसरे को जो है वो समझ लेते हैं। लेकिन ये जो औरतें होती हैं ना, ये औरतों से डर जाती हैं, खौफ महसूस करती हैं। जो किसी पे कीचड़ उछालने वाली औरत होती है ना, वो क्या करती है, चीखती है, चिल्लाती है, ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देगी। जब उसकी बात कोई नहीं ना सुनेगा तो ऊंची ऊंची आवाज़ से चीखेगी, ये है, इसने ये किया है, ये है ही ऐसी, ये फ़लाँ है, ये ढिमका है। अच्छा, आवाज़ ऊंची करने से दलाइल नहीं मजबूत हो जाते। आवाज़ ऊंची करने से आपकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा होता है, आप एक पागल खातून हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। और कम से कम मेरे जैसे लोग जो माहिर नफ्सियात हैं, वो मरीज़ों की बात का माइंड नहीं करते। हमारे सामने आके मरीज़ बहुत शोर शराबा डालते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो शोर करते हैं, हम उनको मेडिसिन देते हैं। हमें पता है कि इस तरह के जहनी अमराज जो हैं वो माशरे में बहुत फैलते जा रहे हैं और ख़वातीन में ज़्यादा हैं। तो ऐसी ख़वातीन जिनको बहुत शौक़ है चीखने चिल्लाने का और दूसरों की क्रेडिबिलिटी ख़राब करने का, इनका बेसिकली इलाज होने वाला है, और इनका इलाज दूसरे तरीके से होना है। ऐसे नहीं होना कि इनको जो है वो कोई मेडिसिन देनी है या इनको कोई इंजेक्शन लगेगा। इनको बाकायदा तौर पर जो है वो तरीके से जो है वो इनका इलाज होगा, और ये अपने इलाज के लिए जो है वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपका कानून बहुत सख्त हो चुका है। मैं आप तमाम ख़वातीन को ये मुखातिब करके कहूँगी कि अगर आपकी कोई इज़्ज़त नफ्स पे हमला करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएं। आपके पास साइबर क्राइम विंग भी है, आपके पास FIA भी है, आपके पास मुख्तलिफ़ जगहें मौजूद हैं, हमारे इदारे हमारे मुहाफ़िज़ हैं और हमें जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। एक क्रेडिबिलिटी जो आपकी इज़्ज़त को ख़राब कर रहा है बंदा, जो आपकी इज़्ज़त का दुश्मन बना हुआ है या बनी हुई है औरत, उसको ज़रूर मज़ा चखाएँ, क्योंकि ये लोग इस तरह बाज नहीं आते जब तक इनको डोज़ ना मिल जाए। तो इनकी बड़ी वाली डोज़ होती है। तो इसी के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह जो है वो कुछ नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी।